مہرو گھر آ گئی تھی۔ جب سے مہرو گھر آئی تھی تب سے ارسلان اسے تنگ کر رہا تھا۔ مہرو کے پلاسٹر پر ارسلان نے بہت کچھ مارکر سے لکھا۔ مہرو کو سخت غصہ آ رہا تھا ارسلان کی حرکتوں پر، مگر وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ مہرو سو کر جاگی تو اس نے زینب بیگم سے فرمائش کی کہ آج اس کی پسند کی بریانی بنائیں۔ زہرا اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارسلان بھی کمرے میں آ گیا۔ آپ کو کہیں بھی چین نہیں ہے ارسی بھائی؟ صبح سے کبھی یہاں کبھی وہاں۔ چوٹ مجھے لگی ہے اور یونیورسٹی سے آپ نے چھٹی کی ہے۔ بابا کو بتاؤں گی میں کہ آپ کو تو بہانہ چاہیے ہے فارغ بیٹھنے کا۔ تم نہ کچھ زیادہ ہی اپنا ننھا سا دماغ لڑاتی ہو مہرو۔ آج میری کوئی کلاس نہیں تھی اس لیے یونیورسٹی سے آف لے لیا۔ ویسے زہرا تم کالج کیوں نہیں گئی؟ بس ایسے ہی جیسے آپ نہیں گئے ارسی بھائی۔ زہرا ایک بات تو بتاؤ، کیا مہرو تمہیں اچھی لگتی ہے؟ کیا مطلب؟ میری دوست ہے، بچپن سے ہم ساتھ ہیں، بہنوں جیسی ہے میری۔ اچھا بڑی بات ہے، یہ چڑیل بھی کسی کو اچھی لگتی ہے؟ ماما ماما دیکھے نا، بھائی کو تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ مہرو نے اونچی آواز میں زینب بیگم کو بلایا اور ساتھ ہی کشن زور سے ارسی کو مارا۔ اف نازک سی ہے یہ، مارتی تو ایسے ہے جیسے ہاتھی ہو۔ ارسلان اپنی گردن سہلاتا ہوا بولا جہاں اسے کشن لگا تھا۔ ناٹک کم کیا کریں ارسلان بھائی۔ زہرا نے کشن زمین سے اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ یار ویسے مذاق کی بات چھوڑتے ہیں، اس صباحت کا کیا کرنا ہے؟ مجھے تو اس کی شکل یاد کر کے ہی غصہ آ رہا ہے۔ میک اپ کی دکان میری بہن سے جیلس ہوتی ہے۔ مہرو اس کی کس سہیلی نے تمہیں گرایا؟ ہماری کلاس میں ہی ہوتی ہے بھائی۔ مجھے ایک بار کالج واپس جانے دیں، پھر دیکھیے گا میں کرتی کیا ہوں صباحت اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ۔ ضرورت نہیں ہے تمہیں ایسے لوگوں کے منہ لگنے کی۔ تمہارے دونوں سر کہہ رہے تھے وہ اس معاملے کو خود دیکھیں گے۔ میں چکر لگاؤں گا کل کالج، اگر وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے تو میں خود ہی دیکھوں گا سب۔ پھر پپو کی طرف بھی ایک چکر تو بنتا ہے، بابا اور میں جائیں گے ان کی طرف ان کی لاڈلی کے کارنامے سنانے۔ بھیا چھوڑے نہ فضول باتیں، مجھے کھانے کو کچھ لا کر دیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے ارسلان بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں آپ کو ہی کھا لے۔ زہرا، مہرو نے غصے میں زہرا کو بھی کشن مارا۔ زہرا ہماری بلی شیرنی بنی ہوئی ہے، تنگ مت کرو اسے۔ ارسلان باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان ٹرے لے کر آیا جس میں کھانا تھا۔ یہ اپنے لیے، زہرا اور مہرو کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ مہرو جب چھوٹی تھی تب سے ارسلان اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ والد کے خاندان میں صرف 2 پھپھو جو کبھی کبھار آتی، جبکہ ماں کے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ اسی خاطر ارسلان اور مہرو کا زہرا کے سوائے کوئی خاص دوست نہیں تھا۔ جب بھی ارسلان ماں سے ان کی فیملی کا پوچھتا تو وہ یہی کہہ دیتی کہ وہ اکلوتی اولاد تھی اور نانا نانی فوت ہو گئے تھے ان کے بچپن میں۔ ارسلان مہرو کو اپنے ہاتھوں سے چاول کھلا رہا تھا، مہرو بھی آرام سے کھا رہی تھی۔ زہرا ہمیشہ ان کو دیکھ کر ہنستی اور خواہش کرتی کہ کاش اس کا ایک بھائی ہوتا جو اس سے ایسی ہی محبت کرتا۔ بھیا مجھے نیند آ رہی ہے، آپ لوگ لائٹ آف کر دیں۔ ٹھیک ہے مہرو، میں بھی چلتی ہوں، امی کی کال آئی ہے، گھر بلا رہی ہیں۔ زہرا مہرو سے مل کر چلی گئی۔ ارسلان اٹھا اور لائٹ آف کر کے صوفے پر لیٹ گیا کہ شاید مہرو کو کچھ ضرورت ہو تو اس کا پاس ہونا ضروری ہے۔ وجاہت اور شائستہ آپا نے کلاس کی کچھ لڑکیوں کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ سب لڑکیوں کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے کئی بار صباحت اور مہرو کو لڑتے دیکھا ہے اور زیادہ تر قصور صباحت کا ہی ہوتا ہے ہر بار۔ صباحت زینیہ دونوں شازیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ کیا حرکت کی ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کی اس حرکت سے کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں اپنے کالج میں ہرگز آپ لوگوں جیسی لڑکیوں کو برداشت نہیں کروں گی۔ زینیہ جس نے مہرو کو گرایا تھا وہ بڑی ہی معصومیت سے بولی۔ میڈم یقین کیجیے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ مہرو تو پہلے سے ہی سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی تھی جب میرے ہاتھ سے آرٹ کی کچھ چیزیں گر گئی۔ میڈم ہم تو مہرو کے ساتھ کبھی نہیں لڑے، وہ صباحت کی کزن ہے تو اس ناطے ہم لوگ اس کے ساتھ مذاق کر لیا کرتے تھے، مگر ہم نے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ تو کیا وہاں پر موجود لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جن لوگوں نے دیکھا کہ تم نے جان بوجھ کر اس کی طرف پلیٹ پھینکی
جس میں آرٹ کی چیزیں تھیں اور مہرو سلپ ہو کر گری۔ میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ میرے کالج میں نظر بھی آؤ۔ میڈم پلیز ہمیں ایک موقع دے دیں، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ نہیں، آپ ایسے لوگوں کو موقع دینے سے ہمارے باقی اسٹوڈنٹس خراب ہوں گے۔ آپ ابھی اسی وقت انہیں باہر کریں۔ سر آپ اتنے سخت کیسے ہو سکتے ہیں؟ لڑکیاں ہیں ہماری ریپوٹیشن خراب ہوگی اگر آپ لوگ ہمیں اس طریقے سے کالج سے نکالیں گے۔ ہمارے کیریئر ہیں آگے، ہمارے خاندانوں نے ہم پر پیسہ لگایا ہے، پلیز سر۔ یہ سب آپ کو تب سوچنا چاہیے تھا جب مہر ماں کو گرایا تھا۔ آپ لوگوں کو بالکل خیال نہیں آیا کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو یہ سبق ساری زندگی کے لیے آپ لوگوں کے دماغ میں رہے گا کہ کسی کے ساتھ برا کریں تو انجام کیا ہونا ہے۔ وجاہت نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ صباحت کا تو غصے سے برا حال تھا کہ وہ چٹانگ بھر کی لڑکی اسے کالج سے باہر کروا رہی ہے۔ وجاہت ہم انہیں اور سزا بھی دے سکتے تھے، ہو سکتا ہے سچ میں کوئی غلطی ہوئی ہو لڑکیوں سے۔ ایسا کچھ نہیں ہے آپا، غلطی اتنی سوچی سمجھی نہیں ہوتی۔ بے فکر رہیں، امیر ماں باپ کی اولادیں ہیں، کہیں نہ کہیں داخلہ مل جائے گا مستقبل میں۔ اچھا آپ تیار رہنا، شام میں مہرو کے گھر چلیں گے۔ ویسے بہت جلدی نہیں ہے تمہیں وجاہت؟ ابھی لڑکی کو سمجھا پھر بات آگے بڑھنا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں آپا، اور آپ جانتی ہیں آپا میرے فیصلے کتنے پختہ ہوتے ہیں۔ وجاہت اور شازیہ دونوں شام کے وقت مہرو کے گھر آئے۔ مہرو کے گھر کا ایڈریس انہیں کرمانی نے دیا تھا، جو پہلے ہی مہر ماں کو دیکھ کر جا چکا تھا۔ وجاہت کے ہاتھ میں خوبصورت بوکے تھا، جس کے اندر سرخ گلابوں کے ساتھ موتیوں کی لڑیاں پڑی ہوئی تھی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دروازہ ارسلان نے کھولا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وجاہت کھڑا ہوا تھا، جسے ارسلان نے پہچان لیا۔ وجاہت سے ملاقات کے بعد اس نے وجاہت کو شازیہ کو اندر آنے کے لیے کہا۔ گھر میں اس وقت صرف مہر ماں اور ارسلان ہی تھے، اور زینب اور جمیل کسی جاننے والے کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ آئیے سر۔ ارسلان انہیں مہر ماں کے کمرے میں ہی لے آیا، جو بہت پیارا تھا۔ سامنے لگی تصویروں سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کا گھر کتنا خوشحال ہے۔ مہر ماں اٹھ جاؤ، وجاہت سر اور ان کی بہن تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ مہر ماں بیٹھے ہوئے ہی سو رہی تھی اور ہاتھ میں اسٹوری بک تھی۔ السلام علیکم مہر ماں، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میم، آپ کیسی ہیں؟ مہر ماں نے پھولوں کا بوکے ان سے لے کر سائڈ پر رکھا۔ وجاہت نے مہر ماں کو سلام کیا۔ کیسی ہیں آپ مہر ماں؟ آئی ایم فائن سر۔ وجاہت مہر ماں کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں تصویریں صرف ارسلان اور مہرو کی تھیں۔ شازیہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر سے بہت گہرا تعلق ہے ان کا۔ ارسلان نے فوراً کال کر کے زہرا کو بلوایا کہ مہمان آئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں تو زہرا چائے بنا دے۔ زہرا کی والدہ نے اسے پوچھا۔ ارسلان اور زہرا دروازے پر ہی شروع ہو گئے۔ ویسے خود کیوں چائے نہیں بنا لیا آپ نے ارسلان بھائی؟ بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اچھا اب اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ میں مہر ماں کو مہمانوں کے پاس چھوڑ دوں؟ تم تو ہمسائی ہو ہماری، تمہارا فرض بنتا ہے ہماری مدد کرنا۔ ہے بھائی، ہمسائی ہی سمجھنا ہمیں بس۔ زہرا غصے سے کچن میں گھس گئی، جبکہ ارسلان اس کی کہی بات کا مطلب سوچ رہا تھا۔ شازیہ چھوٹی موٹی باتیں مہر ماں سے کر رہی تھی، جبکہ مہر ماں خود پر وجاہت کی نظر محسوس کر رہی تھی اور دانت پیس رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی ارسلان کو باہر جانے کی، اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا۔ مہر ماں نے اس وقت پنک شارٹ شرٹ اور سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جبکہ دوپٹہ گلے میں تھا۔ بالوں میں بینڈ لگا ہوا تھا جو کھل کر آگے آئے ہوئے تھے۔ مہر ماں کو دیکھ کر لگتا تھا یہ گھر میں بالکل بچوں کی طرح رہتی ہے۔ سوری میں ذرا باہر گیا تھا۔ کیسے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ سوچا کہ جا کر مہر ماں کو دیکھ آئیں۔ آپ لوگوں کے والدین کہاں پر ہیں؟ بابا کے دوست کے گھر گئے ہوئے ہیں، ارسلان نے شازیہ کی بات کا جواب دیا۔ کیا کرتے ہیں آپ کے والد ارسلان؟ شازیہ نے ارسلان سے سوال کیا۔ میرے فادر کی ورک شاپ ہے، ہم لوگ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں۔ آپ کا کیا ارادہ ہے مستقبل کا ارسلان؟ سر میں بابا کے بزنس کو ہی دیکھوں گا۔ گڈ، اور مہر ماں کا مستقبل کا کیا ارادہ ہے؟ مہر ماں تو اپنی مرضی کی مالک ہے سر، یہ مستقبل میں جو کہے گی ہم اسے کرنے دیں گے۔
اچھی بات ہے، ماں باپ کو اولاد کو زندگی گزارنے کا پورا حق دینا چاہیے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ میم، مہر ماں تو ویسے بھی ہمارے گھر کی رونق ہے، یہ جو چاہے کر سکتی ہے، مہر ماں کی ہنسی سے ہی تو یہ گھر آباد رہتا ہے۔ ارسلان کی بات پر وجاہت نے مہر ماں کو دیکھا، جو بہت زیادہ مان سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی ایسے ہی آن بھی تو وجاہت کو دیکھتی تھی۔ پورے 20 دن بعد آج مہر ماں کالج آئی تھی۔ زہرا کا تو خوشی سے برا حال تھا کہ مہر ماں دوبارہ سے کالج آنا شروع ہو گئی ہے۔ ویسے بھی 1 ماہ بعد ان کے پیپر تھے۔ سخت سردی کا موسم تھا، فروری کے دن تھے۔ جیسے ہی مہر ماں کلاس میں آئی، تقریباً سبھی لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ دیکھو، سب کلاس میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ صباحت کو جب نکالا گیا تو پھپھو مہر ماں کے گھر آئی تھی اور بہت زیادہ لڑائی کی مہر ماں کے بابا کے ساتھ۔ پھپھو نے کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ بھائی سے کبھی ملیں گی۔ اس کے بعد کالج میں صباحت کا گروپ، جس میں سب اس کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب مہر ماں کالج آئے گی تو اس کا جینا حرام کر دیں گی، اور صبح ہی انہیں معلوم ہوا تھا کہ مہر ماں دوبارہ کالج واپس آ رہی ہے۔ انہوں نے مہر ماں کو تنگ کرنے کا سارا انتظام کر لیا تھا، مگر اس طریقے سے کہ مہر ماں ان پر الزام نہ لگا سکے۔ مہر ماں، ہمیں تمہارا بہت زیادہ انتظار تھا، آ جاؤ جلدی سے۔ ایک لڑکی نے سنو سپرے کھولا۔ مہر ماں پر سنو سپرے کرنے کے بعد صباحت کی ہی ایک سہیلی نے جیسے ہی سپرے والی بوتل مہر ماں کے اوپر سپرے کی، اس کے اندر سے سپرے کے بجائے گیلا رنگ والا پانی نکلا، جس نے مہر ماں کو سخت سردی میں ٹھنڈا کر دیا۔ صباحت کی 2 اور سہیلیوں نے بھی مہر ماں کو گیلا کرنے کے لیے سنو سپرے کی جگہ رنگ والا پانی پھینکا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگ نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو کہ مہر ماں ابھی بیمار ہے؟ وجاہت نے آتے ہی لڑکیوں کو ڈانٹا۔ سر، ہم تو مہر ماں کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ پوچھ لیں سب سے، ہم نے تو سپرے کیا ہے رنگ والا۔ بہت بری بات ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں آپ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں آپ کی فیملی شو کرتی ہیں، یاد رکھیں۔ جائیں اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھیں سب۔ وجاہت سب کو ڈانٹ کر مہر ماں کی طرف مڑا، جس کے ساتھ زہرا کھڑی تھی۔ وجاہت نے اپنا بلیک مخمل کا کوٹ اتارا اور مہر ماں کو دیا۔ "There is no need of this, sir. I am fine." مہر ماں نے کوٹ واپس کرتے ہوئے وجاہت کو کہا۔ "Take my coat, مہر ماں. Look at yourself. You are shivering." "Thank you, sir, for your kindness, but I have an extra coat. I will give it to مہر ماں." زہرا فوراً بول پڑی۔ اسے معلوم تھا کہ مہر ماں وجاہت سے کتنا چڑھتی ہے۔ اوکے زہرا، آپ جائیں مہر ماں کے ساتھ، ان کے بال گیلے ہو گئے ہیں، سردی لگ جائے گی مہر ماں کو۔ تھینک یو سر، ہم چلتے ہیں۔ مہر ماں زہرا کے ساتھ باہر نکل گئی، جبکہ کلاس میں مہر ماں اور وجاہت کے متعلق سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وجاہت اور مہر ماں کی آئے دن کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ کلاس میں بھی وجاہت مہر ماں سے کوئی سوال کرتا تو مہر ماں ہمیشہ ہی اسے الٹا جواب دیتی۔ مہر ماں بہت زیادہ ضدی تھی، یہ وجاہت جان چکا تھا۔ کالج میں بہت سے لوگ یہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ شاید مہر ماں کا وجاہت سے کوئی تعلق ہے، جس کی وجہ سے مہر ماں کی کوئی بھی بات ہو، وجاہت فوراً اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ زہرا کی میڈم ایمان، جو انگلش کی ٹیچر تھی، ان کے ساتھ ایک کلاس تھی۔ زہرا اکثر ایکسٹرا کلاس دیتی، جبکہ مہر ماں ہمیشہ یہ کہہ دیتی کہ اسے ارسی پڑھا دے گا۔ مہر ماں لنچ لے کر گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے سامنے کتاب کھولی ہوئی تھی، مگر کتاب پر دھیان کم تھا اور لنچ پر زیادہ۔ اسی وقت اسے معلوم ہوا کہ وجاہت اس کے ساتھ آ کر بیٹھا ہے۔ مہر ماں کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا وجاہت کا یوں ساتھ آ کر بیٹھنا۔ سر، آپ کو کوئی کام ہے؟ کیوں، مجھے کوئی کام ہی ہوگا تو میں تمہارے پاس آ کر بیٹھ سکتا ہوں۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں، لیکن میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، یوں اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے ساتھ آ کر بیٹھیں۔ تمہیں اب عادت ڈال لینی چاہیے مہرو، تم اتنی معصوم کیسے ہو کہ تمہیں علم نہیں ہوا کہ تم کسی انسان کے دل میں بس گئی ہو؟ سر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو علم ہے نا کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے؟ ایک استاد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ایسی باتیں کرے۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے سر۔
میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی جو تمہیں سمجھ نہ آئے مہرماں، ویسے بھی تمہارا کالج ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد میں تمہارا استاد نہیں رہوں گا۔ ہمارے درمیان ایک بہت خوبصورت رشتہ بھی بن سکتا ہے جس کو میاں بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ پلیز سر، اپنے آپ کو میری نظروں میں اتنا مت گرائیں کہ کل آپ اٹھ نہ پائیں۔ میں نے تم سے ایک سیدھی سی بات کی ہے مہرو، بہت جلد میری امی تمہارے گھر رشتہ لائیں گی جو میں ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ آپ جیسے بندے سے شادی سے بہتر ہے میں شادی ہی نہ کروں۔ تم انکار نہیں کرو گی مہرو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں انجام سے نہیں ڈرتی سر، خیر آپ آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہرماں غصے سے گراؤنڈ سے اٹھ گئی جبکہ وجاہت وہیں مہرو کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ المیر اور آن دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں بیٹھے میر راہیل کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ المیر کی نظریں تو بس آن پر تھیں جس کے کھانا کھاتے ہاتھ میر کو متوجہ پا کر رک گئے۔ کیا ہو گیا ہے میر؟ آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں آن۔ المیر نے جھک کر آن کے گال پر بوسہ دیا۔ آن کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ راہیل سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بن گیا۔ امو جو سامنے بیٹھی تھی ہنسنے لگ گئی۔ المیر جانا، تم نے کمرے میں ہے، اپنی حرکتیں درست کرو، بڑے ہو گئے ہو۔ آن نے جھک کر المیر کے کان میں سرگوشی کی۔ تو کیا آپ بیوی ہیں میری؟ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے۔ امو ان دونوں کو لڑتے جھگڑ دیکھ کر بولی، راہیل، میر سچ میں بڑا ہو گیا، دیکھے تو ذرا اس کی حرکتیں۔ میر نے جھک کر امو کو سلیوٹ کیا۔ شکر ہے آپ نے تو مانا میں بڑا ہو گیا ہوں، ورنہ میری بیوی۔ آن نے پھر میر پر غصہ کیا جو آج کل اپنی حرکتوں سے اسے زج کے رکھتا۔ قد کے ساتھ اس کی عقل بھی بڑھ گئی تھی جو آن کے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ آن کے نزدیک میر اس سے ہمیشہ چھوٹا ہی تھا، مگر میر کے نزدیک آن صرف اس کی تھی۔ آن 2 دنوں کے لیے بیجی کے ساتھ پرانی حویلی گئی ہوئی تھی۔ بیجی نے کچھ عورتوں سے ملنا تھا تو ساتھ میں آن کو بھی لے گئی۔ آن آج جب حویلی واپس آئی تو سب ملازم سہمے ہوئے تھے، میر نائل بھی خاموش تھے۔ سلام بابا، کیا ہوا ہے؟ سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ نائل نے آن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تمہارے جانے کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بس ایک ہی بات بار بار کہتا ہے کہ آپ سب نے آن کو کہیں دور بھیج دیا ہے۔ ہاتھوں کو؟ بابا، اس نے کہیں ہاتھوں کو زخمی تو نہیں کیا پھر سے؟ نائل شاہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ آن فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلنے پر اسے چیخنے کی آواز آئی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار جو کوئی میرے کمرے کی طرف آیا۔ میر، میں ہوں شاہ بی بی۔ آن میر کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر میں انگلیاں پھیر کر بولی۔ میر نے کروٹ بدلی اور آن کو دیکھا۔ میر 18 برس کا ہو چکا تھا، مگر میر سے آن کو بے انتہا خوف آنے لگا تھا۔ آن، میر وہ 13 سالہ بچہ نہیں تھا جسے آن کچھ بھی کہہ کر بھلا لیتی۔ مجھے چھوڑ گئی تھی نا آپ؟ میر کی سرخ آنکھوں میں وحشت تھی۔ آن نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں میر، تم میری جان ہو میرزادے، میرا گھر وہیں ہے جہاں تم ہو میرزادے۔ میر بیٹھا اور آن کا ہاتھ تھام لیا۔ آن کے دیکھتے ہی میر نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بیڈ سے اٹھا۔ اپنے ہاتھوں کو میر نے پچھلے 2 دنوں میں اچھا خاصا زخمی کر لیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ بھی چلی جائیں گی، میری ماں بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی، آپ بھی میر کو نہیں چاہتی نا، میر ہے ہی نفرت کے قابل۔ میر نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ آن کو سب سے بہت خوف آتا تھا، مگر یہی آن کی قسمت تھی، ایک جنونی شخص اس کا ہمسفر تھا جس کے اگلے لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ میر، مت کرو ایسا، میر۔ آن نے میر کو بہت مشکل سے قابو کیا۔ میر کے ہاتھ سے نکلتا خون آن کے کپڑوں پر لگنے لگا۔ بولیں، جائیں گی مجھے چھوڑ کر میرزادی؟ میر نے آن کے بالوں کو پکڑ لیا۔ آن جانتی تھی میر کو دورہ پڑا ہے۔ میر، تم جانتے ہو نا ایسا کچھ نہیں ہے۔ میر تو پاگل ہے نا، آن تو اتنی پیاری ہے، وہ کیسے ایک پاگل کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ میر پاگل ہے نا؟
میر کا لہجہ ٹوٹا پھوٹا تھا۔ آن کے بال چھوڑ کر میر اونچا اونچا چیخنے لگ گیا۔ آن نے کانپتے ہاتھوں سے میر کو تھاما۔ میر نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ آن اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگ گئی، ہمیشہ کی طرح۔ ایک ٹوٹا ہوا انسان آن کے نصیب میں آیا تھا۔ میرزادی ہی قابو کر سکتی ہیں میرزائی کو۔ دیکھو تو میرزادے آدھے پاگل ہیں۔ پتہ نہیں بی بی کیسے انہیں تھام لیتی ہیں۔ ہمیں تو میر کی آنکھوں سے ہی خوف آتا ہے۔ ملازمین میر کی برائیاں کر رہے تھے۔ امو ان کے پاس آئی۔ بہت باتیں آ گئی ہیں تم لوگوں کو، فارغ کرتی ہوں تم لوگوں کو، کام کرو جا کر اپنا۔ امو نے ان سب کو فارغ کیا۔ انہیں خود آن کی ہمت پر حیرت ہوتی تھی، جو پچھلے 5 سال سے ایک سائیکو انسان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آن نے میر کی مرہم پٹی کر کے بہت مشکل سے اسے کھانا کھلایا۔ آن اب بیڈ پر خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ میر آن کو ایسے تھام کر سویا ہوا تھا جیسے ابھی یہ بھاگ جائے گی۔ آن کی زندگی میر پر شروع ہو کر میر پر ہی ختم ہوتی تھی۔ میر کے لیے کھانا بننا، میر کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، میر کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، یہ سب آن کی ذمہ داری تھی۔ میر آن کے پیچھے پاگل تھا۔ آن اگر ذرا دیر کو اس کی نظروں سے دور ہوتی تو وہ بال آ جاتا۔ آن بے آواز رو رہی تھی۔ آج 5 برس ہو گئے تھے آن کو اپنے گھر والوں کی صورت دیکھے۔ اس کا بھی گھر تھا، مگر شاہ خاندان نے اسے میرزادی بنا کر قید کر ڈالا تھا۔ آن کو جنونی لوگوں سے شدید نفرت تھی، مگر اب میر کا جنون اسے رونے پر مجبور کرتا، مگر پھر یہ میرزادی ہونے کے ناطے خاموش ہو جاتی۔ میر کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سالار اس کے ساتھ ہی سویا ہوا تھا۔ آن بستر پر نہیں تھی۔ کمرہ صحیح حالت میں آ چکا تھا۔ میر کو آن کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ میر نے شرٹ اتاری ہوئی تھی۔ میر اٹھا تو دیکھا کہ سالار اس کے ساتھ ہی سویا تھا۔ شاید آن نے ہی اسے میر کے ساتھ سلا دیا تھا۔ میر نے شرٹ پہنی مگر بٹن بند نہیں کیے۔ میر کا رخ کمرے سے باہر لان کی طرف تھا۔ بے جی اور بڑے شاہ یعنی میر کے دادا میر کو کچن میں جاتا دیکھ رہے تھے۔ سائیں، میر تو آن کے پیچھے پاگل ہو گیا۔ بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے آن کی شادی میر سے کر کے۔ اور کوئی لڑکی بھی تو نہیں تھی چودھری خاندان میں۔ آن نے تو ہمارے پوتے کو ایسا پاگل کیا ہے کہ مجھے لگنے لگا ہے مستقبل میں میر ہمارے فیصلے ماننے سے انکار کر دے گا۔ سائیں، میں تو کہتی ہوں اس کو ٹھکانے لگائیں۔ بے جی بات ہی کر رہی تھیں کہ پیچھے سے علیزہ شاہ عمار کو اٹھائے آئی۔ راحیل شاہ اور امو دونوں ابھی ابھی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ کیوں بے جی؟ جیسے معصوم شیزہ کو دفنایا تھا بدکاری کے الزام میں، یا آپ کی بیٹی کی طرح کسی گھر کے کونے میں جلا کر راکھ کر دیں گی آن کو بھی؟ بہو، زبان کو لگام دو۔ تمہاری اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی ساس سے ایسے بات کرو۔ میر، میر کہاں ہو تم؟ آؤ باہر اور دیکھ لو اپنے سگوں کی محبت۔ میر جو آن کے پاس کچن میں تھا ماں کی آواز پر کچن سے باہر آیا۔ ماں، کیا ہوا ہے؟ راحیل شاہ اور امو علیزہ کو دیکھ رہے تھے جو بڑے شاہ کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی میر شاہ کے آگے کھڑے ہونے کی۔ آن کو مارنے والے ہیں تمہارے دادا، بچا لو اس کو، ورنہ 13 سال پہلے کا واقعہ دوبارہ اس حویلی میں دہرایا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، اس بار مجرم تم ہوگے۔ آن تمہاری اور تمہارے خاندان کی حقیقت سے واقف نہیں۔ مت مجبور کرو اسے کہ تم سے نفرت کرے، جیسے میں تمہارے باپ سے کرتی ہوں۔ تم چاہتے ہو نا شیزہ کی طرح آن کی بھی درد بھری چیخیں اس حویلی میں نہ گونجے۔ علیزہ شاہ اس وقت جنونی ہو چکی تھی۔ آن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ میر کے سامنے بڑے شاہ بیٹھے تھے۔ کیوں ابو، کیا میں نے کبھی آپ کی عزت نہیں کی؟ یا میں نے آپ کے کسی فیصلے کو نہیں مانا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ میں راحیل شاہ ہوں، کمزور، بے بس اور لاچار؟ میں نائل شاہ کا بیٹا ہوں۔ اگر 10 سال کی عمر میں اپنی ماں کی طرف اٹھنے والے ہاتھ کو توڑ سکتا ہوں تو اب میں اپنی بیوی کی طرف اٹھنے والی نگاہ کو ختم کر دوں گا۔ امو نے راحیل کی طرف دیکھا جو ہارے ہوئے جواری کی طرح کھڑے تھے۔ علیزہ نے ناہیدہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ بہت کچھ ان کی یادداشت میں واپس آیا تھا۔
तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई है छोटे मीर कि तुम शाह खानदान के गद्दी नशीन को धमकी देते हो। सब इस लड़की की बदौलत है। बड़े शाह आन की तरफ बढ़े। अलीजा भी आगे आई। अलीजा के आन तक आने से पहले ही मीर ने आन को खींचकर खुद में छुपा लिया। सोचिएगा भी मत। अपनी इज्जत मेरी नज़रों में मत खत्म करें बड़े शाह। आन को अगर कुछ होगा ना तो इस हवेली की हर चीज़ को आग लगा दूंगा मैं, चाहे फिर इसमें कोई भी जल कर मरे। तुम सिर्फ इस लड़की की जुबान बोलते हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा शाहों के खिलाफ भड़काया है। ठीक किया मेरी माँ ने। आप इस गद्दी के काबिल नहीं। कातिल कभी भी शाह गद्दी का वारिस नहीं हो सकता। लोगों की आहों से डरे। मेरे मासूम लोग जो आपके पैरों को हाथ लगाते हैं, क्या करते हैं आप उनके साथ? साला साल मजदूरी के पैसे नहीं देते और अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। आपके चेलों से मेरे लोगों की बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं। माफ़ कीजिएगा बड़े शाह। अगर आप जैसे लोग गद्दी नशीन होना शुरू हो गए तो मुस्तकबिल में ये गद्दी शाह खानदान में रहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम में से कोई इस गद्दी के काबिल नहीं। साईं, मैं तो कहती हूँ आन को अभी के अभी फारिग करवाएं। मीर ने बेजी की बात सुनी तो अपने हाथ में पहनी खूबसूरत गहरे नीले पत्थर वाली अंगूठी आन की उंगली में पहना दी। ये अंगूठी मुझे गद्दी का वारिस बनाते वक्त पहनाई थी बड़े शाह आपने। आज ये अंगूठी मैं आन को देता हूँ। अब ये आपके खानदान की ही रस्म है ना कि जो कोई गद्दी नशीन की मुखालफत करता है उसे खानदान से निकाल देते हैं। आन मेरी बीवी ही नहीं, मेरे बच्चों के साथ गद्दी की वारिस है। लगाएं आप इन्हें हाथ। पूरा शाह खानदान आपके खिलाफ होगा बड़े शाह। मेरी बीवी को कोई चोट पहुंची तो फैसला जिरगे में होगा, और मैं ये गद्दी फिर इस खानदान में रहने भी नहीं दूंगा। ये कातिल खानदान है। वैसे भी इसके लोग इस गद्दी के हकदार नहीं। अलीज़ा खुश थी दिल से। जो कायम काम नायल शाह ने नहीं किया वो अलीज़ा के बेटे ने कर दिया। माँ का सर फख्र से बुलंद हो गया। आन कांप रही थी। मीर ने आन की आंखों में देखा और उन पर प्यार दिया। डरे मत आन, मैं जिंदा हूँ अभी। बहुत देख ली मैंने अपनों से नाइंसाफी। मेरे लोगों की बेटियां मेरी इज्जत हैं। मेरे लिए कोई बहन है तो कोई माँ जैसी। मासूम बच्चियां मेरी अपनी बच्चियों जैसी होंगी। और मेरे मजदूर भाई जिन्हें कैद करते हैं वो लोग मेरा खानदान होंगे। बड़े शाह, मैं एक बार फिर कहता हूँ, मेरी बीवी या माँ को कोई नुकसान हुआ तो शाह खानदान इसका बदला देगा। शाह राहील, काश आप आज अपने लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत रखते तो बहुत से अपने आप के साथ होते। चले माँ, आन को रूम में ले जाएं। आता हूँ मैं। मीर ने कांपती हुई आन माँ के हवाले की और खुद बाहर चला गया। अम्मू रो रही थी। कौन जाने उन पर मासी में क्या बीती थी। साईं, मैं तो कहती हूँ अकल ठिकाने लगाएं इन फूफी भतीजी की। ये देख लें माँ मेरे जुड़े हुए हाथ। बख्श दे आप सबको। ठीक कहता है मीर, मैं हूं ही कमज़ोर। अगर 13 साल पहले आपको रोका होता तो आज बे औलाद ना होता। शाह राहील भी माँ बाप के सामने हाथ बांध कर रह गए। अभी बहुत कुछ होना बाकी था। बहुत से राज खुलने थे। मीर ने गार्ड्स को बुलाया। नासिर उसके साथ बचपन से था। नासिर को उसका मुहाफिज नाइल शाह ने बनाया। नासिर अपने साईं के पीछे जान भी देने को तैयार था। नासिर, कुछ वफादार लोग जमा करना शुरू कर दो। हमें बहुत ज़रूरत है साथ की मुस्तकबिल में। मेरी बीवी को हिफाजत की बहुत ज़रूरत है। इस लम्हे या तो तुम वफादार हो या दानियाल। साईं, मेरा आपको यही मशवरा है कि बीवी की हिफाजत के लिए दानियाल को चुनिए। दानियाल जितना वफादार है शायद मैं भी नहीं। ठीक है नासिर, उसे कहो मुझसे मिले। नासिर गया और थोड़ी देर बाद दानियाल मीर के सामने था। हुक्म करिए साईं। तुम्हारी बीवी को बड़े शाह से बहुत खतरा है। मैं हर वक्त हवेली में आन के साथ नहीं होता हूँ। तुमने आन का साया बनकर रहना है। एक मुलाजमा का इंतजाम करो जो लड़ना जानती हो, आन को कुछ सिखाए और आन के साथ हर वक्त रहे। बड़े शाह बगावत के नाम पर आन को नुकसान पहुंचाएंगे। माँ को वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि माँ के साथ बाबा हैं, मगर आन को रास्ते से हटाना अब उनकी जिद है। दानियाल, एक बात याद रखना, आन मेरी है। आन को देखना तो इज्जत की निगाह से, वरना तुम्हारी आंखें निकालने में 2 लम्हे नहीं लगाऊंगा।
جی سائیں، آپ کو شکایت کا موقع ہرگز نہیں ملے گا۔ ناصر، جلد از جلد مجھے خاص بندے چاہیے۔ بڑے شاہ کی ہر حرکت پر نظر رکھو، بابا تک یہ بات نہ پہنچے۔ تم لوگ میرے اور آن کے وفادار ہو اور کسی کے نہیں۔ جیسا حکم میر سائیں۔ میر کے لیے زندگی بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میر کمرے میں آیا تو آن علیزہ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ماں، میر آ گئے تم، بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ میر نے آن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تمہارے دادا بہت ظالم ہیں میر، تمہارے بابا ان کے خلاف آواز تو اٹھائیں گے، مگر وہ اپنے باپ کا بے انتہا احترام کرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تم نے خود اب اپنی جنگ لڑنی ہے، اب بچے نہیں ہو تم، 18 برس کے ہو، اپنے ارد گرد وفادار لوگ رکھو، خود کو تیار کرو اس شاہ خاندان کی گدی کے لیے۔ سالار نے تمہارے پیچھے تمہارے ساتھ آنا ہے۔ میں چاہتی ہوں یہ گدی میرے بیٹے کے پاس ہو، بہت برس ہوئے انتظار کو، اب وقت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ بھول جاؤ عیش و عشرت، تمہارا مقصد صرف لوگوں کی بقا ہے، تم ہی اس خاندان کے اصولوں کو توڑو گے۔ اپنی محبت کو محفوظ نہ کر پائے تو لوگ کمزور کہیں گے تمہیں۔ آپ بے فکر رہیں ماں، میں اپنا ماضی نہیں بھولا، یاد ہے مجھے ہر چیز۔ رہی آن کی بات تو ہاتھ لگا کر دکھائیں اسے، اس خاندان کو بہت مہنگا پڑے گا یہ۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہوگے۔ نہیں ماں، اولاد ماں سے نفرت نہیں کرتی۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا مجھے شاہ خاندان کی اصلیت دکھانے کے لیے۔ امید ہے اب تم میری ہر بات پر عمل کرو گے۔ میں چلتی ہوں۔ ماں، بابا پنڈی گئے ہیں، کل آئیں گے، انہیں سنبھالنا میرا کام ہے، تم اپنی بیوی کو دیکھو۔ علیزہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ آن رو رہی تھی جب میر نے اسے سینے سے لگایا۔ میں نے بری نیت سے کچھ نہیں کیا، میرا مقصد صرف سب کی بھلائی تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے آن میری جان، یہ لوگ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ جب تک زندہ رہوں گا آپ کی حفاظت کروں گا۔ عمر میں کم سمجھ کر میری صلاحیتوں پر شک مت کریے گا۔ آن کے آنسو اپنے لبوں سے صاف کرتے ہوئے میر نے ہنس کر کہا، میری زندگی یہاں اس حویلی میں بہت مشکل ہو گئی ہے۔ میر، پھوپھو ٹھیک کہہ رہی تھی کہ یہ حویلی قید ہے، یہاں انقلاب لانے والوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آن میر کے سینے سے سر اٹھا کر بولی، اس بار شاہ حویلی کا مقابلہ مجھ سے ہے، میں نہیں ہاروں گا، وعدہ کریں مجھ سے آن۔ کیسا وعدہ؟ زندگی میں جو ہو جائے آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ آپ کو کوئی جتنی مرضی حقیقتیں بتائے آپ مجھ پر یقین کریں گی۔ آن کا ہاتھ میر نے مانگا۔ آن نے اپنا ہاتھ میر کے ہاتھ میں دیا۔ آئندہ اس حویلی کے کسی انسان پر اعتبار نہیں کرنا۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنے مرتبے کو پہچاننا ہے اور لوگوں کو سخت جواب دینا ہے۔ یہ جو انگوٹھی ہے نا، آپ کی حفاظت ہے۔ آن کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے میر نے آن سے بہت پیار سے کہا، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں میر، ایک بار ملوا دو، میں ترس گئی ہوں اپنی ماں کا چہرہ دیکھے ہوئے۔ تم جانتے ہو وہ لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے کہ مرشد کی اجازت نہیں، صرف وجاہت اور امی سے ہی ملوا دو۔ میں لے کر جاؤں گا آپ کو، میری یونیورسٹی میں پیپر شروع ہو رہے ہیں، ختم ہو تو ہم سکر چلیں گے، مگر اس بات کا علم کسی کو نہ ہو۔ آن نے تابیدار بچے کی طرح سر ہلایا۔ یہ دن بہت مشکل تھا، نہ جانے آنے والا وقت کیا لانے والا تھا۔ علیزہ کمرے میں آئی تو فرش پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی۔ ناہیدہ نے انہیں سنبھالا۔ بی بی، بہت ہمت ہے آپ میں، خود پر رحم کریں، چھوٹے بچے ہیں آپ کے۔ میں ہار گئی ہوں ناہیدہ، میں ہار گئی ہوں، میرا دم گھٹا ہے اس قید میں۔ بیوی جی، ابھی تو وقت ہے سب بدلتے دیکھنے کا، کچھ نہیں بدلے گا۔ میں نے خود کے بیٹے کو خود سے دور کیا، تم جانتی ہو اس کی تکلیف پر دل روتا ہے، مگر میں کیسے بھول جاؤں؟ اس حویلی میں دفن میری جان کی آہیں۔ تم جانتی ہو مجھے نفرت ہے تمہارے سائیں سے، ان کی خود غرضی محبت کے پیچھے بہت کچھ تباہ ہوا۔ کیا ملا انہیں؟ میں بھی تو پوری نہیں ملی۔ بیوی جی، تھوڑا سا صبر، اس حویلی میں بسنے والے ہر مجرم کی سزا آپ خود دیکھیں گی۔ سائیں جی بہت اچھے ہیں، تبھی تو آپ زندہ ہیں۔ تم جانتی ہو نائدہ، میرا شیر جوان بیٹا 10 سال کی عمر میں
جب میری حفاظت کو میرے آگے آیا تھا نا، تو ایک شیر تھا اس کی نظر میں۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ اسے ایک شیرنی چاہیے۔ تم دیکھنا، میں رہا ہوں گی اس قید سے۔ جی بی بی، بہت جلد۔ میر نائل شاہ کے آگے کھڑا تھا۔ میر کی بحث نائل شاہ سے کل کی گزری بات پر ہو رہی تھی، جب اس نے بڑے شاہ کو جواب دیے تھے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں بڑے شاہ کے سامنے بولنے کی؟ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری مخالفت کریں؟ جب انہوں نے تمہاری مخالفت شروع کر دی تو کوئی تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ میں آپ کی طرح بزدل نہیں ہوں جو اپنوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑے شاہ کے کسی حکم کو نہیں مانتا۔ آپ ان کا حکم مانتے ہوں گے، مگر میں ہرگز نہیں۔ میں اس خاندان کی فرسودہ رسومات سے سخت نفرت کرتا ہوں بابا۔ اپنی زبان کو قابو رکھا کرو تم۔ کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے ہی باپ کے خلاف جاؤں؟ کیا کر سکتا ہوں میں؟ بہت کچھ۔ اگر آپ اچھے ہوتے تو میری ماں پر لوگ اپنی نظر نہ رکھتے۔ کہاں تھے آپ جب اس حویلی پر ظلم ہوا تھا؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں تم پر سختی کروں میر؟ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے بابا جان۔ جو عمارتیں کسی مظلوم کا خون بہہ کر بنائی جائیں وہ بہت جلد گر جاتی ہیں۔ میر، تم میرے آگے اپنی زبان کو سنبھال کر بات کیا کرو۔ میرے بابا کے خلاف نہیں جا سکتا میں۔ وہ میرے بھی مرشد ہیں اور ان کا حکم ماننا مجھ پر فرض ہے۔ جب مستقبل میں تم ان کی گدی پر بیٹھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا آن کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے بابا۔ آج سے 10 سال پہلے اس کالی طوفان رات میں اگر میں اپنی ماں کے پاس نہ ہوتا تو اس دن آپ بھی میری ماں کو قصوروار سمجھتے۔ یہ جرم کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس گھر کا ہی ایک فرد ہے، مگر آپ کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میر کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ بند کرو اپنی بکواس تم۔ لیزا سے میری محبت پر سوال نہیں اٹھا سکتے تم۔ اٹھائیں مجھ پر ہاتھ، ایک بار نہیں 100 بار اٹھائیں۔ میں بغاوت کا اعلان کر چکا ہوں اور اب پیچھے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آیا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو میر کہ میں تمہیں تمہارے حق سے محروم کر دوں۔ مجھے کسی بات کا خوف نہیں۔ یہ دولت، چمکتے ہوئے ہیرے میرے لیے اہمیت کے حامل نہیں۔ آن نے مجھے بہت خوبصورت بات کہی تھی ایک بار کہ اگر میں عام لوگوں کی طرح محنت کروں گا تو کل دولت چھن جانے پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چھین لے دولت مجھ سے، میں خود کما سکتا ہوں اور 2 وقت کی روٹی آن اور اپنی ماں کو کھلا سکتا ہوں۔ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ مجھے ایسے جواب دو گے؟ بڑا میں اسی دن ہو گیا تھا جس دن پہلی بار میں نے اپنی ماں کے ساتھ برا کرنے والوں کو سبق سکھایا تھا۔ ماں ٹھیک کہتی ہیں، آپ زندگی کے ہر میدان میں اعلیٰ ہیں بابا، مگر میری ماں کے لیے نہیں۔ میر کمرے سے نکلنے لگا مگر دہلیز پر کھڑی اپنی ماں کو دیکھ کر میر نے آنکھ میں آیا آنسو صاف کیا۔ علیزہ خاموشی سے نائل کو اور میر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بابا سے بات کر لیں، میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف آئیں۔ میر کمرے سے نکل گیا۔ علیزہ چلتی ہوئی روم میں آئی۔ امارہ رو رہی تھی۔ نائل شاہ بیٹی کی طرف بڑھے۔ مت جائیں امارہ کے قریب شاہ۔ کیوں لیزا؟ بیٹی ہے میری۔ پورے ہفتے بعد گھر آیا ہوں اور اب اپنی بیٹی کو پیار بھی نہ کروں۔ ڈر ہے مجھے شاہ کہ آپ اسے اتنا عادی بنا دیں گے کہ جب کل اپنے باپ کے فیصلے پر اسے زندہ ہی قبر میں اتاریں گے تو امارہ کو دکھ ہوگا۔ اچھا ہے نا یہ آج سے ہی آپ کی حقیقت سے واقف ہو۔ لیزا، نائل شاہ نے روتی ہوئی امارہ کو اپنے سینے میں چھپا لیا جیسے علیزہ کی بات سچ ہو جائے گی۔ علیزہ نائل کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ غصہ کر رہی تھی۔ علیزہ کا دل کر رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو لیں اور نائل کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جائیں۔ اچھا لگا نا اپنی اولاد کے بارے میں سب سن کر؟ معلوم ہے اس گھر میں ایک اجڑی ہوئی ماں رہتی ہے جسے سب بے اولاد کہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ بے اولاد نہیں تھی، اس کے سامنے ہی ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی گئی۔ میں جانتی ہوں اپنی نام نہاد عزت کی خاطر آپ جیسے لوگ کسی بھی حد سے گزر سکتے ہیں۔ علیزہ نے امارہ نائل کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ امارہ کی چیخیں نکل آئیں۔ لیزا، میرے ساتھ ہوئے جھگڑے کا درد آپ میری اولاد کو کیوں دیتی ہیں؟
میں چاہتی ہوں یہ میرے ساتھ ہی میرے دل کا درد برداشت کرے۔ دیکھا آپ نے، میرا بیٹا میر آج میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے اپنی ماں کا ہر ایک درد دیکھا ہے۔ بہت فخر سے کہتی تھی نا بیجی کہ شاہ خاندان کا بیٹا اپنے دادا کے باپ جیسا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں میں نے کیا خواہش کی تھی؟ کہ میر اگر اپنے دادا جیسا ہو تو ابھی مر جائے۔ لیزا، امارا بیڈ پر بیٹھی ماں باپ کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ نائدہ، علیزہ کی آواز پر نائدہ دوڑتی ہوئی آئی اور امارا کو کمرے سے باہر لے گئی۔ برا لگا نا شاہ، میرا بس چلے تو اپنے وجود سے آپ کا ہر لمس مٹا دوں۔ میری بہن جسے شادی کے اسٹیج پر چھوڑ دیا تھا نا آپ نے، محض اس خاطر کہ وہ آپ کو پسند نہیں تھی۔ جانتے ہیں آپ کیا گزری تھی اس پر جب لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بدکار ہے، تبھی تو شاہوں کا بیٹا اسے چھوڑ گیا۔ اپنی بہن سے ملنے کے قابل نہیں ہوں میں آج۔ علیزہ آنسو صاف کرتے ہوئے نائل کو اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ حسن آج بھی علیزہ کے چہرے سے جھلکتا۔ چھوٹی عمر میں ماں بن جانے کے بعد بھی علیزہ بالکل جوان رہی۔ آج 36 کی ہو کر یہ بالکل جوان تھی، پریوں جیسی شہزادی۔ نائل شاہ آن کی ٹکر کے تھے، وہ بھی کم نہیں تھے۔ علیزہ کی ہر ایک ادا نائل کو اچھی لگتی تھی، علیزہ پر فدا تھے۔ نائل جو علیزہ کی زندگی کا قرب بن گیا۔ یہ چہرہ نظر آ رہا ہے نائل، میرا دل کرتا ہے اسے جلا دوں۔ علیزہ نے اپنا چہرہ نوچ ڈالا۔ نائل نے آگے بڑھ کر لیزا کے ہاتھ تھام لیے۔ میری محبت کی بے عزتی مت کرو لیزا، میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ تمہیں پانے کو میں نے کسی معصوم کا دل دکھایا، تم میری روح میں بستی ہو، کیسے میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ہاں، یہ محبت نہیں ہے نائل شاہ، صرف میرے وجود کی چاہ ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ مجھے آج تک خود کے سامنے ہارا نہیں پائے۔ نائل نے علیزہ کو دیوار سے زور سے لگایا۔ علیزہ کا سانس رک گیا تھا جب نائل نے ان کا منہ دبوچا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی محبت کی بے عزتی نہیں۔ میں خود غرض ہوں صرف تمہارے لیے لیزا۔ تمہارے وجود کی چاہ ہوتی تو کب کا تمہیں پا چکا ہوتا، مگر تمہیں سب کے سامنے اپنی رانی بنایا، اپنے بچوں کی ماں کا مرتبہ دیا، اور تم؟ نائل شاہ نے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ علیزہ نے نائل شاہ کا گریبان پکڑا۔ مجھے کیوں نہیں دیتے اس زندان سے رہائی آپ شاہ؟ میں مر جاؤں گی اسی قید میں۔ یہ زیور، یہ عزت، یہ شہرت، یہ مرتبہ نہیں چاہیے مجھے۔ میں آپ کے بچوں کی ماں ضرور ہوں مگر میرے بچے کا خون میرے بچے بھی آپ کا خون ہے۔ میرا کوئی اپنا نہیں، نہ بھائی نہ بہن۔ علیزہ روتے ہوئے نائل کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی۔